بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں کہ نیکی کرنے کے لیے کسی مذہب، فرقے یا قوم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے خالصتاً انسانیت کا جذبہ درکار ہوتا ہے۔ ہم مسلمان خاص طور پر نیکی اور بھلائی کو اسلام یا مسلمان سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا مذہب، قرآن اور احادیث ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ 3rd ایئر میں ہمارے کالج میں ہمارا ایک کلاس فیلو کرپال سنگھ تھا، جو کہ ہمارے ساتھ ہاسٹل میں بھی رہتا تھا۔ نام سے ظاہر ہے سکھ تھا، لیکن بندہ حرکتیں مسلمانوں والی اور دل بھی ایسا ہی رکھتا تھا۔ کلاس میں کسی کو بھی کوئی چھوٹا موٹا کام ہو یا کسی کو پانی پلانا ہو تو کرپال سنگھ نہایت عاجزی سے وہ سب کچھ کرتا تھا۔ ہم کسی دوست کی بیٹھک میں اکٹھے بیٹھے ہوتے تو کرپال سنگھ سب کے جوتوں کو ترتیب سے درست کرتا تھا۔ ہم تو ولایت سے پڑھ کر آئے تھے اور ہمیں یہ سب کرنے میں شرم آتی تھی۔ ایک روز کی بات ہے کہ ہم انارکلی سے گزر رہے تھے۔ کرپال سنگھ ہمارے ساتھ ہی تھا کہ ایک فقیر نے ہمیں آواز لگائی، بابا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ہم نے تو کوئی خاص دھیان نہ دیا، لیکن کرپال سنگھ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پنجابی میں کہا، پرا جی اس وقت کچھ نہیں۔ فقیر یہ سن کر کرپال سنگھ کے گلے لگ گیا۔ ہم سب حیران ہوئے۔ فقیر نے کہا، تم نے مجھے برا کہہ کر مجھے خزانہ دے دیا ہے، آج تک کسی نے بھی مجھے پرا نہیں کہا۔ کان تھک گئے تھے اس لفظ کو سننے میں۔ اسی طرح ہم سب ہاسٹل کے دوست اکثر چوری چھپے باٹی سینما فلم دیکھنے ضرور جاتے تھے۔ ایک روز یخ سردی کی رات تھی اور ہم فلم دیکھ کر آ رہے تھے تو کرپال سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ جب ہم اردو بازار کے پاس پہنچے تو ایک دکان کے باہر تختے پر ایک بڑھیا کی بڑی دردناک آواز آ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور بار بار اپنی بہو اور بیٹے کو کوس رہی تھی، جو اسے گھر سے نکال کر ایک دکان کے پھٹے پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ بیٹھی چیخو پکار کر رہی تھی۔ ہم سب نے کھڑے ہو کر تقریریں شروع کر دی کہ دیکھو کتنا ظالم زمانہ اور سماج ہے، اس غریب بڑھیا کو سردی میں یہاں مرنے کے لیے چھوڑ گئے، اس کا آخری وقت ہے۔ ایک اور دوست نے کہا، اس کے بیٹے کا قصور ہے، ساری غلطی اس کی ہے۔ ایک اور دوست نے کہا، اس کی بہو نے ٹھیک نہیں کیا، سارا قصور اس کا ہے۔ ایک اور صاحب نے کہا، یہ کام حکومت کا ہے، حکومت ایسے لوگوں کی کفالت کرے یا یتیم خانوں میں ایسے لوگوں کو رکھے۔ تو کرپال سنگھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم نے سوچا شاید پیچھے رہ گیا ہوگا، پتہ نہیں کدھر ہے۔ تو ابھی ہم سب کھڑے تقریریں کر رہے تھے کہ کرپال سنگھ سائیکل پر سردی میں پسینے پسینے ہوا سانسیں اوپر نیچے لیتا آ گیا۔ اس کے ہاسٹل کے کمرے میں چارپائی پر ایک پرانا کمبل تھا جو اس کے والد کا تھا۔ اس نے آتے ہی وہ کمبل بڑھیا پر ڈال دیا اور وہ بڑھیا اس کو دوائیں دیتی رہی۔
کرپال سنگھ کو شاید تقریر کرنا نہیں آتی تھی، وہ فن تقریر سے ناواقف تھا، لیکن اس نے عمل ضرور کیا اور ہم کھڑے تقریر ہی کرتے رہے۔ شاید اسے علامہ اقبال کا یہ شعر سمجھ آ گیا ہو کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ناظرین گرامی، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔